بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امریکی نرس کی کایا پلٹ گئی۔ وہ امریکہ کی رہنے والی ایک غیر شادی شدہ نرس تھی۔ اس نے کبھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کی تھی، نہ کسی نے اسے اسلامی تعلیمات کی آفاقیت کے بارے میں کچھ بتلایا تھا۔ وہ آزاد خیال دوشیزہ تھی، ایک اسپتال میں نرس کی خدمات انجام دیتی اور ڈیوٹی کے بعد ٹیلی ویژن دیکھنے میں اپنا وقت گزارتی۔ ایک روز وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے میں مشغول تھی کہ اس کے ریموٹ کا بٹن ایک ایسے چینل پر دب گیا جس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی چینل دیکھا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح اسلامی تعلیمات میں پروگرام کا بغور مشاہدہ کیا، مگر اس پروگرام میں کوئی بات اسے ایسی نہیں لگی جو متاثر کن ہو۔ چنانچہ اس نے اس پروگرام کو ایک غیر ضروری پروگرام قرار دیا، بلکہ اسے پروگرام مضحکہ خیز لگا اور ایکایک اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے پہلی بار اسلام کے بارے میں جو کچھ سنا وہ اسی چینل سے سنا۔ چینل میں جو معلومات پیش کی جا رہی تھی وہ مضحکہ خیز تھی میرے لیے۔ دوسری مرتبہ مجھے اسلام کے بارے میں اسی اسپتال میں سننے کا موقع ملا جس میں میری ڈیوٹی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلم جوڑا اسپتال میں داخل ہوا۔ ان کے ساتھ میں ایک سن رسیدہ بیمار خاتون بھی تھی۔ خاتون کو انہوں نے داخل کرا دیا۔ اتفاق سے یہ مریضہ میری ہی نگرانی میں تھی۔ دونوں میاں بیوی مریضہ کی حالت سے گھبرائے ہوئے تھے۔ شوہر نے بیوی کو مریضہ کے پاس ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ بیمار خاتون شوہر کی ماں اور بیوی کی ساس تھی۔ میں نے اپنی نگرانی کے دوران دیکھا بیوی مریضہ کی کیفیت پر بار بار افسوس کا اظہار کرتی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مجھے اس کا رونا اور بوڑھی مریضہ پر اس قدر آنسو بہانا فضول محسوس۔ میں اس بارے میں اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ ہی بیٹھی۔ میں نے عورت سے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس بوڑھی مریضہ پر اس قدر آنسو بہا رہی ہو؟ یہ عمر رسیدہ ہے اور عمر رسیدہ لوگ بیمار پڑ ہی جاتے ہیں، پھر اس قدر آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ ساس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے یہاں آئی ہوں۔ میرا شوہر اندرون ملک علاج کراتا رہا۔ جب وہاں مناسب علاج نہیں ہو سکا تو ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ہم مریضہ کو لے کر علاج و معالجہ کے لیے یہاں آئے ہیں تاکہ یہاں مناسب علاج ہو سکے۔ دوران گفتگو عورت اپنی ساس کی شفایابی اور صحت یابی کے لیے بار بار دعائیں کرتی اور اس کے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹتی نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ میں چند لمحے کے لیے کسی سوچ میں کھو گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس عورت کو دیکھو جو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کے علاج کے لیے بیرون ملک آئی ہے اور ساس کی اس قدر خدمت گزار ہے۔ میں نے تو کبھی اپنی ماں کی خدمت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ 4 ماہ ہو گئے میں نے اپنی ماں سے ملاقات تو کجا اس کی خیریت معلوم کرنے کی بھی زحمت نہیں کی ہے، بلکہ آج بھی میرے دل میں اپنی ماں سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ میرا یہ رویہ ہے، بھلا شوہر کی ماں ہوتی تو میں کہاں تک اس کی خدمت کر سکتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا ماں اور ساس کے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ ماں کی حالت ناگفتہ بہ حد تک تشویشناک تھی۔ مجھے اس بات سے بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھلا مریضہ خاتون جس نے زندگی کے دن پورا کر لیے ہیں اور ان کے مرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، تو بھلا ایسی صورت میں کون سا ایسا جذبہ ہے جس نے اس جوڑے کو مجبور کیا کہ بیرون ملک میں جائیں جبکہ علاج بھی خاصا مہنگا تھا۔ میں ساس کے بارے میں بہو کی کیفیت اور ماں کے بارے میں بیٹے کی بے چینی دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ میرے دل و دماغ میں اب اس حوالے سے ہی سوالات اٹھتے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سلوک اور امریکیوں کے اپنی ماؤں کے بارے میں جو ناروا سلوک دیکھتی تھی اس پر میں بار بار غور کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بوڑھی مریضہ کی اس قدر خدمت ہوتے دیکھ کر مجھے رشک آنے لگا کہ اے کاش اس بوڑھی خاتون کی جگہ میں خود مریضہ ہوتی، اے کاش میرے بارے میں بھی میرے عزیز و اقارب اس قدر فکر مند ہوتے۔ مجھے اس بات سے بھی سخت تعجب ہو رہا تھا کہ جب میاں بیوی اپنے مریض کو اسپتال میں داخل کیا تھا اسی دن سے انہیں اپنے ملک سے بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے۔ کوئی ان سے مریض کی حالت پوچھتا، کوئی ان کے حالات دریافت کرتا، کوئی اپنی ہمدردی جتاتا، کوئی اپنی خدمات پیش کرنے کی یقین دہانی کراتا۔ ایک روز میں ویٹنگ ہال میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ خاتون تنہا بیٹھی ہے، اس کا شوہر ساتھ نہیں تھا۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ اس نے میری باتیں سننے کے بعد اسلام کے حوالے سے بہت سارے مفید باتیں بتلائیں اور اسلامی تعلیمات میں والدین کے حقوق و احترام پر روشنی بھی ڈالی۔ میں حقوق والدین کے بارے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔
میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں، آج تک مذہب اسلام کی تسکین بخش روحانیت بھری تعلیمات سے کوسوں دور تھی۔ والدین کے تعلق سے کس قدر صاف ستھری اور دل کو لگنے والی اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا اور اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مریضہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیٹا اور بہو دونوں رات بھر اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ جب کبھی مریضہ کی حالت بہتر لگتی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے اور جب صحت ناساز ہوتی تو ان پر افسردگی چھا جاتی۔ ایک دن اچانک مریضہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب اس کے بیٹے اور بہو کو وفات کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی اور وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میرا اپنا حال یہ ہو گیا کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں میرا نظریہ اکثر بدل گیا۔ میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ جب سے میں نے اس خاتون سے حقوق والدین کے سلسلے میں سنا تھا اور خود بھی میاں بیوی کا مریضہ کے ساتھ پرسوز طرز عمل دیکھا تھا، میں اسلام کے بہت قریب آ گئی تھی۔ میں نے اپنے نمائندے کو اسلامی مرکز میں بھیج کر حقوق والدین کے موضوع پر کتابیں منگوائیں اور مطالعہ شروع کر دیا۔ جو میرا مطالعہ وسیع ہوتا گیا، میں اسلام کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے جب میں کتابوں کے مطالعہ میں محو ہوتی تو میں خود کو ایک بوڑھی ماں خیال کرتی اور تصوراتی دنیا میں چلی جاتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک عمر رسیدہ ماں ہوں اور میرے ارد گرد میرے بچے ہیں جو میری بے انتہا خدمت کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کے حقوق کی تعلیمات پڑھ کر ہی مجھے اسلام سے شدید محبت ہو گئی، چنانچہ میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ حقوق والدین کے علاوہ میں نے اسلام کی دوسری تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ آج میں ایک مسلمان خاتون ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک مسلمان سے شادی بھی کر لی ہے، اس سے میری اولاد بھی ہے۔ میں برابر ان کی ہدایت اور توفیق کی دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔